علامہ پرویز صاحب کا تھوڑا سا میں تعارف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ایک ایسی کتاب سے جو ان کے اپنے فکر سے وابستہ کسی نے نہیں لکھی. یہ ہے سید قاسم محمود صاحب، بہت نامور ہے، ان کے کئی کتابیں ہیں. اسلامی انسائکلوپیڈیا میرے پاس ہے، یہ 2 جلدوں میں ہے اور بہت ضخیم ہے. اور ایک پاکستانی انسائکلوپیڈیا بھی، اس میں بھی پرویز صاحب کا ذکر ہے ذرا تفصیل سے. یہ میرے سامنے جو اسلامی انسائکلوپیڈیا ہے اس کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 1228. یہاں پر انہوں نے پرویز صاحب کا مختصر تعارف دیا ہے، وہ میں یہاں سے پڑھ کے پیش کرتا ہوں. لکھتے ہیں کہ 9 جولائی 1903 اور 24 فروری 1985 ہندوستان کے مفسر اور عالم دین بٹالہ ضلع گورداسپور میں پیدا ہوئے. آپ کا گھرانہ شریعت اور طریقت کا پابند تھا. دادا چودھری رحیم بخش حنفی مسلک کے ایک جید عالم اور سلسلہ چشتیہ نظامیہ کے ممتاز بزرگ تھے. آپ نے بی اے تک تعلیم حاصل کی. اس وقت یعنی بی اے کرنا بہت پڑھا لکھا انسان ہی یعنی بہت سمجھا جاتا تھا اس کو، ٹھیک ہے. یعنی اس وقت میرا خیال سے اکا دکا ہی کوئی پی ایچ ڈی لیول کے لوگ ہوں گے، اور ایم اے تو بہت کم لوگ تھے. تو اس وقت آپ نے بی اے تک کی تعلیم حاصل کی اور حکومت ہند دہلی میں انڈر سیکریٹری کے عہدے پر کام کیا. تحریک پاکستان کے سلسلے میں مسلسل 10 سال تک قائد اعظم کے معتمد خاص رہے. قائد اعظم ہی کی ہدایت پر 1938 میں ماہنامہ طلوع اسلام جاری کیا، جو آپ کی وفات کے بعد بھی جاری ہے. یہ طلوع اسلام کہا یہ جاتا ہے کہ پہلے نکلتا تھا، بعد میں علامہ پرویز صاحب نے اس کو ادارت اور ساری چیزیں سنبھالی. یہاں پر سید قاسم محمود صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ نے 1938 میں طلوع اسلام جو ہے وہ قائد اعظم ہی کی ہدایت پر آپ نے اس رسالے کا اجرا کیا. علامہ اسلم جیراش پوری کے تلمذ ہونے کا شرف حاصل ہوا. یعنی اس دور کے جو کچھ نامور اہل علم ہے جنہوں نے فکری طور پر معاشرے پر کچھ اثرات ڈالے، ان میں سے علامہ اسلم جیراش پوری صاحب کا بھی نام آتا ہے. تو یہ پرویز صاحب ان کے شاگردی میں رہے، اور پرویز صاحب نے نوادرات کے نام سے بھی ایک کتاب انہوں نے چھاپی ہوئی ہے جس کے اندر ان کے مضامین بھی ہے، اور ان کے حوالے سے انہوں نے بہت کلمات تحسین ان کے لیے لکھے ہیں، اور بہت زیادہ یہ جیراش پوری صاحب سے متاثر تھے. پھر اس کے بعد قاسم صاحب لکھتے ہیں کہ علامہ اقبال سے بہت زیادہ متاثر تھے. 1955 میں سرکاری ملازمت سے ریٹائر ہو گئے. آیات قرآنی کو، اب یہ ایک پوائنٹ ہے جس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، آیات قرآنی کو عقل سلیم یعنی سائنس سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش میں بعض دینی حلقوں کی جانب سے معطوب ہوئے. لاہور میں وفات پائی. آپ کی تصانیف بکثرت ہیں. پھر اس میں انہوں نے چند کتابوں کے یہاں پر نام لیے. یہاں پر ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ پرویز صاحب جو ہے وہ سر سید صاحب، قائد اعظم اور علامہ اقبال، یہ 3 شخص ہے، اور جیراش پوری صاحب ان کو بہت زیادہ پرویز صاحب اہمیت دیتے ہیں اپنی تحریروں میں، اپنی گفتگو میں حوالے کے طور پر ان کو پیش کرتے ہیں. اقبال کے تو بہت زیادہ شدائد ہے، ہم آگے ان کی 1-2 کتابوں کا بھی بتائیں گے. اور نذیر نیازی صاحب کی جو کتاب ہے اقبال کے حضور میں، بہت معروف کتاب ہے، اقبالیات سے آپ وابستہ لوگوں کو معلوم ہے. تو اس کے اندر بھی علامہ پرویز صاحب کا ذکر ہے کہ وہ آئے اقبال سے ملنے، اور پھر ان کے کچھ بڑے فلسفیانہ سوالات بھی تھے. ان میں سے 1-2 سوالات بھی نذیر نیازی صاحب نے اپنی کتاب میں ذکر کیے ہیں. پرویز صاحب کا اپنا یہ کہنا ہے کہ جو فہم قرآن کی جو راہ میں نے اپنائی ہے، یا جن اصولوں کو رکھ کر میں قرآن کی تشریح اور تفسیر کرتا ہوں، یہ میں نے علامہ اقبال سے لیے. خیر، تو یہ ہے علامہ پرویز صاحب کو مختصر تعارف. یہ میں نے ایک ایسی کتاب سے دینے کی کوشش کی ہے جو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ پرویز صاحب کے فکر سے وابستہ ہے. سید قاسم محمود اور پرویز صاحب کی اپنی کتابوں میں یا ان کے طلوع اسلام سے شائع ہونے والے جو ماہنامہ جو رسالہ ہے اس میں اور باقی کتابوں میں بھی یہی چیزیں کہیں تفصیل سے کہیں اختصار کے ساتھ بیان ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ اپنے بارے میں پرویز صاحب کہتے تھے، اور یہ بات موجود بھی ہے. ان کی وفات پہ جو ضیاء الحق کا خط ہے وہ بھی موجود ہے، حالانکہ فکری اور علمی اور نظریاتی لحاظ سے کافی ان میں مختلف یہ دونوں تھے، لیکن اس میں بھی ہے اس کا ذکر. اور ان کو باقاعدہ یعنی تحریک پاکستان کے اندر جن بڑی شخصیات کا ذکر اس میں پرویز صاحب سر فہرست ہے، اور ان کو مذہبی مشیر کہا جاتا ہے قائد اعظم کا. اور یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ قائد اعظم کی تقریروں میں جہاں پر قرآنی نظام اور قرآنی اسٹیٹ اور اسلامی ریاست وغیرہ کی بات ہوتی ہے، تو خیال ہمارا یہی ہے کہ اس کے پیچھے علامہ صاحب موجود تھے.